बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 30 अगस्त है और दिन है मंगल का, लेकिन बात करेंगे कल 29 अगस्त को जो एडिशनल सेशन जज ज़फ़र इकबाल साहब की अदालत में शहबाज गिल साहब की ज़मानत के केस पर बहुत अहम समाअत हुई। दलाइल क्या थे? टोटल ये 218 मिनट की समाअत थी, 3-4 वक्फे हुए और उसमें क्या दलाइल हुए, आज फ़ैसला क्या आ सकता है। आज 11 बजे फ़ैसला सुनाया जाना है और आज जो है वैसे जब समाअत का हवाल मैं आपके सामने रखूँगा, पॉइंट्स सामने रखूँगा, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अगर आप ओपन कोर्ट में होने वाले दलाइल पर बात करें तो फ़ैसला क्या आ सकता है। और नून लीग के लिए बड़ी एक और आज उनको सुक्की का सामना हो सकता है, पसपाई का सामना हो सकता है। जिस तरह से उन्होंने डॉक्टर शहबाज गिल पर केस बनाया और जिस तरह से सर तोड़ कोशिश की गई, आवाम के टैक्स के पैसों से प्राइवेट वकील हायर किए गए, बहुत बड़ी एक कोशिश थी जो मौजूदा हुकूमत है, राना सनौल्ला है, उनकी जानिब से कि शहबाज गिल को जितना अरसा जेल में रखा जा सकता है उनको जेल में रखा जाए। और उनके बनाए गए केस के ऊपर, उनके बनाए गए मुकदमे के ऊपर आज कल जो सवालात उठाए बुरहान मौज़म एडवोकेट डॉक्टर शहबाज गिल की जानिब से पेश हुए और उनके साथ राना अब्दुल शकूर साहब थे, उनके साथ बहवल असद रसूल सुलैरी एडवोकेट थे, दीगर वकला उनके साथ मौजूद थे और बड़े तवील जो है वो दलाइल दिए। इन 218 मिनटों में से 69 मिनट जो है वो दलाइल दिए जो प्रोसिक्यूशन के वकील हैं उन्होंने, और बाकी जो टाइम है वो दलाइल देते रहे बुरहान मौज़म एडवोकेट, सीनियर कानूनदान हैं, सीनियर वकील हैं। उन्होंने जो सवालात उठाए वो मैं आपके सामने रखता हूँ, आपको बहुत सारी चीज़ों का अंदाज़ा हो जाएगा। उन्होंने अदालत को बताया कि 9 अगस्त को दिन 1 बजे FIR दर्ज कराई गई और ये सिटी मजिस्ट्रेट इसके मुद्दई बने। उसके बाद उन्होंने FIR पढ़ी, उसमें उन्होंने बताया कि 8 अगस्त का प्रोग्राम था ARY का, जिसमें डॉक्टर शहबाज गिल ने गुफ्तगू की और उन पर इल्ज़ाम यह है कि उन्होंने ब्रिगेडियर रैंक से नीचे तक के जो अफसरान हैं, फ़ौज के जवान हैं, उनको पैगाम दिया कि ऊपर वालों के ख़िलाफ़ बगावत कर दें, जो अहकामात दें, और तकसीम करने की कोशिश की। और साथ ही उन्होंने जो ब्रिगेडियर रैंक से नीचे के फ़ौज के जवान और अफसरान हैं उनको PTI से वाबस्ता करने की कोशिश की कि वो PTI से वाबस्ता हैं, उनकी हमदर्दियाँ PTI के साथ हैं। और फिर उसके बाद वो सारी चीज़ें पड़ी गई कि बगावत के इल्ज़ामात हैं और फिर 5 मज़ीद लोगों को नामज़द कर दिया गया इस केस में, जिसमें ARY के मालिक सलमान इकबाल साहब हैं, हमाद यूसुफ साहब हैं, साथ सदफ अब्दुल जब्बार हैं, 2 और लोग, उनके नाम नहीं पता, लेकिन 5 लोगों को मज़ीद नामज़द कर दिया गया। उनका केस यह था जो बुरहान मौज़म एडवोकेट हैं कि डॉक्टर शहबाज गिल के चंद जुमले जो है वो मुख्तलिफ जगह से उठाए गए, उनको जोड़ा गया, साको सबाक के बग़ैर उनको सामने रखा गया और अपनी मर्ज़ी के जुमलों को उठाकर उनको जोड़ा गया और पूरा बयानिया और केस जो है वो डॉक्टर शहबाज गिल के ख़िलाफ़ बना दिया गया। डॉक्टर शहबाज गिल ने ना तो फ़ौज के ख़िलाफ़ को बात की, ना सोचा, और ना ही उनके मतमे नज़र वो चीज़ें थीं जो कि इस FIR में दर्ज की गई हैं। उन्होंने कहा वकील साहब ने कि सबसे पहले मैंने अपने कॉन्शियस को क्लियर किया कि जो इल्ज़ामात डॉक्टर शहबाज गिल पर लगाए जा रहे हैं क्या वो दुरुस्त हैं या गलत हैं, क्योंकि वो इल्ज़ामात एक ऐसे इदारे से मुतल्लिक हैं जिस इदारे के बारे में उन्होंने कहा कि जज साहब मेरी आपकी इस मुल्क की बका उस इदारे के साथ मुंसलिक है, यानी फ़ौज के साथ मुंसलिक है। अगर मैं, आप और हमारे बच्चे रात को सुकून से सोते हैं तो उसके पीछे वही इदारा है, फ़ौज है, फ़ौज के जवान हैं, फ़ौज के अफसरान हैं, वो रात को जागते हैं तो हम आराम से सोते हैं। ये कहना था डॉक्टर शहबाज गिल के वकील बुरहान मौज़म साहब का। उन्होंने कहा कि मेरे मौक़िफ़ की वाज़ेह हिदायत हैं, यानी डॉक्टर शहबाज गिल की वाज़ेह हिदायत हैं कि जो उन्होंने कहा कानूनी ग्राउंड्स हैं, नुकात हैं, वो तो मैं आपके सामने उठाऊँगा और आपके सामने रोज़ जो है वो 10 बार वो कानूनी नुकात उठाए जाते हैं। अल्लाह ताला ने आपको जिस मनसब पर बिठाया है, हमारी गुजारिश है कि अगर आप इस सारे मामले को देखें और अगर इस सारे बयान से किसी जगह पर गलत फहमी पैदा हुई है तो मेरे क्लाइंट यानी डॉक्टर शहबाज गिल इस फोरम के ज़रिए, यानी अदालती फोरम के ज़रिए पैगाम देना चाहते हैं कि हम उस गलत फहमी को दूर करने को तैयार हैं। कि अगर डॉक्टर शहबाज गिल के बयान से कोई गलत फहमी पैदा हुई है तो उसको दूर करने को तैयार है। अगर कोई समझता है कि हमने किसी इदारे के ख़िलाफ़ बात की है तो हम उस पर माज़रत करने को तैयार हैं। यानी मशरूत उन्होंने जो है वो एक बात की गैर मशरूत नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर ये तासुर गया है कि फ़ौज के अंदर बगावत की उन्होंने कोशिश किया है तो वो इस गलत फहमी को दूर करने को तैयार है, और अगर फिर भी किसी की दिल आज़ारी हुई है तो वो माफ़ी मांगने को भी तैयार है। लेकिन किसी को ये नहीं दिया जा सकता कि वो अपनी मर्ज़ी की फ़िक्र उठाए और इस तरह से केस बना दीजिए। उन्होंने कहा कुरान मजीद में कि तुम नमाज के करीब मत जाओ। अब अगर कोई इतना पढ़ कर कहेगा कि नमाज के करीब मत जाओ, नमाज तो फ़र्ज़ है, सबसे ज़्यादा ताकीद नमाज की गई है, तो ये नामुकम्मल जुमला है, नामुकम्मल आयत का तर्जमा है। अगर पूरा करेंगे तो फिर आगे वही है कि जब तुम नशे की हालत में हो तो नमाज के करीब मत जाओ। और उन्होंने कहा कि आपकी हुब्बुल वतनी हमसे ज़्यादा होगी, तो आप इस सारे मामले को एक बार देख लें। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो डॉक्टर शहबाज गिल ने बातें की वो हुब्बुल वतनी में की और उनका सारा फोकस जो है वो स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल जो नून लीग है उसकी तरफ था। उन्होंने कहा कि बड़ा एक इन्होंने बदयांती की जो प्रोसिक्यूशन है, जो हुकूमती टीम है, उन्होंने
کہ انہوں نے اسٹریٹجک میڈیا سیل کے حوالے سے جو ایئر وے کی خبر تھی اس کو نکال دیا، اس کو الگ کر دیا، اسکرپٹ مکمل نہیں دیا، اسکرپٹ میں اور اوریجنل جو انہوں نے بات کی اس میں تضاد ہے۔ انہوں نے کہا کہ 27 جون کو ایئر وے نے خبر چلائی تھی کہ اسٹریٹجک میڈیا سیل ایک بنایا گیا ہے، خبر گمن صاحب کو انہوں نے ذکر کیا، ان کا بیان پھر چلایا گیا عدالت میں کہ اسٹریٹجک میڈیا سیل کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، اس تناظر میں یہ ساری گفتگو تھی لیکن وہ سارا معاملہ الگ کر دیا گیا، اور اسٹریٹجک میڈیا سیل کے حوالے سے یہ خبر دی گئی تھی ایئر وے پر کہ عمران خان کو فوج مخالف ثابت کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور انہوں نے کہا کہ جو شہباز گل کا بیان ہے اس کو جو پروسیکیوشن ہے وہ اپنی مرضی کے مطلب جو ہے معنی نہیں دے سکتی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر شہباز گل نے کہا کہ بریگیڈیئر رینک تک کے جو افسران اور ان کے نیچے جوان ہیں ان کی تعداد فوج میں زیادہ ہے، تو یہ کیا غلط ہے؟ فیکٹ ہے۔ انہوں نے کہا جنرل تو اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت ہمیں دی ہیں لیکن وہ چند ہی ہیں، اور جو سپاہی ہیں، حوالدار ہیں، کیپٹن، میجر، یہ لا تعداد ہیں، یہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ جو فوج کے جوان ہیں، افسران ہیں، وہ ہماری جان ہیں، اور جو جنرلز ہیں وہ ہمارے سر کا تاج ہیں۔ اور جو شہباز گل ہیں انہوں نے کہیں پر بھی فوج کے اندر گروپنگ کی بات نہیں کی، نہ ہی بغاوت کرانے کی بات کی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ وہ پاگل ہیں کہ وہ ملک کے اور فوج کے خلاف بات کریں گے۔ پھر بات کی، انہوں نے کہا کہ انہوں نے حوالہ دیا تھا اپنے بیان میں انصار عباسی صاحب کا، سلیم صافی صاحب کا، کہ انہوں نے ایک 50 فالوورز والے ایک لڑکے کے ٹویٹ کو اٹھا کے لاکھوں لوگوں تک جو ہے وہ پھیلا دیا، اور انہوں نے کہا کہ عمران خان، ڈاکٹر شہباز گل نے کہا تھا اس بیان میں کہ عمران خان نے کہا ہے کہ مجھ سے زیادہ پاکستان کو پاکستان کی فوج کی ضرورت ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اس جو اسکرپٹ تیار کیا گیا ہے ڈاکٹر شہباز گل کا، اس میں سے مریم نواز، نواز شریف کا نام نکال دیا گیا ہے، جس میں وہ نواز شریف اور مریم نواز سے مخاطب تھے، اس میں جو فوج کے حق میں انہوں نے باتیں کی وہ نکال دی گئی، اپنی مرضی کے جملے اٹھا کے جوڑا گیا اور پورا ایک بیانیہ بنا دیا گیا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا جو ہمارے محافظ، ڈاکٹر شہباز گل نے بھی کہا تھا کہ جو ہمارے محافظ ہیں جو ہمارے لیے مرنے کو تیار ہیں، ہم ان کے نام پہ مرنے کو تیار ہیں، اور انہوں نے کہا کہ یہ حکومتی ٹیم نے، پروسیکیوشن نے اپنی مرضی سے یہ سارا کام کیا، جو چاہے ان کا حسن کرشمہ ساز کرے۔ انہوں نے کہا کہ شہداء کی شان میں گستاخی کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، ان کی خاندانوں کو تکلیف دینے کی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، ہم تو ان خاندانوں کے احسان تلے دبے ہوئے ہیں جن کے جوان بیٹے جو ہیں وہ شہید ہوئے، وہ ہمارے سر کا تاج ہیں، ماتھے کا جھومر ہیں، ہمارے محسن ہیں، وہ خاندان، شہداء کے جو خاندان ہیں ان کی بات ہو رہی ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے جان دے کر وہ سرخرو ہوئے، اور کوئی، وہ ہمارے لیے بہت محترم ہے، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ شہداء کی شان میں گستاخی کرے، ہماری جانیں بھی ان کے خاندانوں کے لیے حاضر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ شہباز گل صاحب نے فوج کے حق میں بات کی، شہداء کی شان میں بات کی، اور جو مریم نواز اور نواز شریف کے خلاف بات تھی وہ ساری چیزیں نکال دی گئیں، اور پھر پروپیگنڈا کیا گیا۔ ایک اور پروپیگنڈا کیا کہ شہداء کے خاندان نہیں چاہتے تھے کہ تحریک انصاف کے لوگ ان کے گھروں میں جائیں۔ انہوں نے کہا کہ جس مقصد کے لیے جنرل سرفراز شہید نے جان دی، اسی مقصد کے لیے عمران خان لڑ رہا ہے۔ عمران خان نے تو اپنی حکومت تک قربان کر دی لیکن کمپرومائز نہیں کیا۔ عمران خان کو فوج دشمن ثابت کرنے کے لیے جو وقتی، سطحی اور آرٹیفیشل بیانیہ بنایا گیا ہے، یہ جلد دم توڑ جائے گا یہ سارا پروپیگنڈا۔ انہوں نے کہا کہ شہباز گل کا جو بیان ہے وہ ایک فکر مند پاکستانی کا بیان ہے۔ شہباز گل نے جو ہے وہ کوئی ایسی بات نہیں کی جو بغاوت کے زمرے میں آئے۔ انہوں نے کہا کہ فوج نے ایٹم بم بنا کر پاکستان کو ناقابل تسخیر بنا دیا، جو ہمارے دشمن ہیں وہ تو جم خانے میں آ کر ناشتہ کرنا چاہتا تھا، چائے پینا چاہتا تھا، لیکن ہمارے جوان ٹینکوں کے آگے لیٹ گئے، جانیں قربان کی۔ 1960 انہوں نے کہا کہ 1965 میں کے بعد میں پیدا ہوا، لیکن ہم سنتے ہیں کہ کس طرح سے قربانی دی تھی ہماری فوج نے، اور وہ کہتے ہیں کہ وکیل صاحب نے کہا کہ اگر آج ہم آزاد شہری کے طور پر رہ رہے ہیں تو اس کا کریڈٹ ان عظیم لوگوں کو جاتا ہے جنہوں نے قربانیاں دے کر پاکستان پر حملے کو ناکام بنایا تھا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے 20 سال ہو گئے وکالت کرتے ہوئے، میں نے آج تک پاکستان کی فوج کے خلاف کوئی بھی کیس نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ کسی کو زیب نہیں دیتا، یہ سیاسی مخالف کو، کہ اگر آپ کا قد چھوٹا ہے اور آپ کا قد نہیں بڑھ رہا یا آپ اپنا قد نہیں بڑھا پا رہے تو آپ اپنے سیاسی مخالف کی ٹانگیں کاٹ دیں تاکہ وہ آپ کے لیول پر آ جائے۔ یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ اگر عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتی تو ان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ عمران خان کو فوج دشمن ثابت کر کے اور عمران خان کو گرانے کی کوشش کریں تاکہ عمران خان ان کی طرف بونے ہو جائیں، ان کے برابر آ جائیں۔ انہوں نے کہا ممکن نہیں ہے، اگر آپ مقابلہ کرنا چاہتے ہیں عمران خان کا تو اپنی طاقت سے، اپنی محنت سے، اپنی قوت سے جو ہے وہ سیاسی طاقت سے آپ جو ہے وہ اوپر آئیں اور عمران خان کا مقابلہ کریں۔
انہوں نے کہا کہ پھر انہوں نے 2007 کا حوالہ دیا کہ جب افتخار محمد چودھری نے نو کہا تھا سڑکوں پر وکلا آ گئے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ عمران خان کے خلاف بیانیے پر سارے پاکستان کو ایک بات پر لگانے کی کوشش کی گئی کہ جی انہوں نے فوج میں بغاوت کی کوشش کی۔ شہباز گل نے، انہوں نے کہا میں لاہور سے آیا ہوں، کوئی ایک جملہ دکھا دیں جہاں سے ثابت ہو کہ جو ہے وہ شہباز گل نے فوج میں بغاوت پر اکسایا فوج کے افسران کو، جوانوں کو۔ پھر وہ عدالتی فیصلے انہوں نے بتائے جو عدالتی فیصلے ان کے حق میں جاتے تھے ڈاکٹر شہباز گل کے کیس میں۔ شہباز گل کی ٹویٹس کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ انہوں نے ٹویٹس کیے، کیا ٹویٹس سے وہ پڑھے گئے، ان کے جو اسکرین شاٹ ہیں، ان کے جو پرنٹ ہیں وہ جج صاحب کے سامنے رکھے گئے، جن میں ایک ٹویٹ کے آخر میں یہی تھا کہ ہماری فوج ہماری جان ہے۔ انہوں نے کہا کہ فکروں کی پلیسمنٹ تبدیل کی گئی، اور کیوں زبردستی یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ فوج میں شہباز گل نے بغاوت کی کوشش کی۔ شہباز گل کی عاجزی حب الوطنی کو تسلیم کریں، وہ آرمی لور ہیں اور فوج کے ساتھ تھے، ہیں اور رہیں گے۔ اے سی خراب تھا، گھٹن تھا بہت زیادہ، تو انہوں نے جو دفعات لگائی گئی، انہوں نے ایک موقع پر جج صاحب کو کہا کہ اے سی چلوا دیں، جج صاحب نے کہا اے سی نہیں چل سکتا، اے سی پورا تبدیل ہونے والا ہے۔ بڑی ویسے بری حالت ہے لوور جوڈیشری میں، جو کمرے ہیں ججز کے لیے بڑا مشکل ہے خیر وہاں پہ کام کرنا۔ انہوں نے جو دفعات لگائی ان کا پوسٹ مارٹم کیا، ایف آئی اے کے اندراج کے پروسیس پہ سوالات اٹھائے، جو فلاز ہیں وہ انہوں نے نشاندہی کی، اور بتایا کہ ایف آئی آر کراچی میں درج ہوئی، اسلام آباد میں ڈی آئی خان میں ایک سے زیادہ ایف آئی آر ہو نہیں سکتی، اور کرنٹ لگایا گیا، ان کو ٹارچر کیا گیا۔ اور انہوں نے کہا کہ مجھے آج یہاں پر آ کے احساس ہوا کہ سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی کیونکہ یہاں پہ گھٹن کا ماحول تھا، تو ان کی کیا حالت ہوتی ہوگی مجھے تو آج احساس ہو رہا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ ٹارچر کی جو بات ہے وہی کافی ہے ان کو ضمانت دینے کے معاملے میں، اور یہ جو ہے شہباز گل کی زندگی کے ساتھ کھیل رہے ہیں، اور ان کے خلاف کارروائیاں جو ہیں وہ جب حکومت گئی اسی وقت سے شروع ہو گئی، ان کا نام سٹاپ لسٹ میں ڈال دیا گیا، پھر مظفر نے گرفتار کیا گیا، اب یہ کیس بنا دیا گیا، تو وہ ٹارگٹ پر تھے کیونکہ وہ عمران خان کے ساتھ وفادار ہیں۔ اس کے بعد 69 منٹ کے دلائل تھے، جو پروسیکیوشن کے وکیل ہیں تگڑے وکیل ہیں رضوان عباسی صاحب، لیکن کیس جب آپ کا کمزور ہو تو آپ کیا پھر دلائل دیتے ہیں؟ موسٹلی تو وہ اس پورے 69 منٹ میں عدالتی فیصلے پڑھتے رہے جو ان کے حق میں تھے۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے وہ بتایا فزیکل ریمانڈ جو ملتا رہا اس کو انہوں نے اپنے حق میں استعمال کیا، کہ فزیکل ریمانڈ کے جو آرڈرز تھے کہ یعنی ہم مطمئن کرتے رہے عدالتوں کو تب فزیکل ریمانڈ ملتا رہا، یہ تو ان کا کہنا ہے نا، باقی تو آپ کو پتہ ہی ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر شہباز گل نے انکار نہیں کیا کہ بیان ان کا نہیں ہے، اور وہ بتاتے رہے سارا کب ریمانڈ ملا، وہ ساری چیزیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے والے سے بتاتے رہے کہ کواشمنٹ کے لیے گئے، انہوں نے آخری سماعت پر ٹائم مانگ لیا، یہ ایڈیشنل سیشن جج کے خلاف فیصلے پہ گئے، ان پہ ان کو ریلیف نہیں ملا، ایڈیشنل سیشن جج کے خلاف گئے، اس پہ ریلیف نہیں ملا، یہ ساری چیزیں بتاتے رہے، اور انہوں نے بغاوت ثابت کرنے کی انہوں نے کوشش کی، ساری باتیں بتائیں، اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے فوج میں گروپے کی کوشش کی، کہ فوج میں اینٹی پی ٹی آئی پرو پی ٹی آئی ایک تقسیم کی کوشش کی، عدالتی فیصلے پڑھتے رہے۔ انہوں نے کہا انہوں نے ڈاکٹر شہباز گل نے ٹویٹس کیے اس وقت کیے جب ان کا احساس ہو گیا کہ انہوں نے غلط کر لیا ہے، انہیں کوئی رعایت نہ دی جائے، فوج کے بطور ادارہ جذبات مجروح ہوئے ہیں، بیوروکریسی میں انہوں نے بغاوت کی کوشش کی ہے، ٹارچر ثابت نہیں ہوا، یہ سارے ان کے دلائل تھے، فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے۔ کمزور دلائل تھے، رضوان عباسی صاحب بڑے وکیل ہیں، تگڑے وکیل ہیں، اچھے وکیل ہیں، لیکن ظاہر ہے وکیل کا قصور نہیں ہوتا جب کیس ہی کمزور ہو، کیونکہ وہ ساری چیزیں رکھیں برہان معظم ایڈوکیٹ نے عدالت کے سامنے کے، پھر مریم نواز شریف نے انہوں نے جو بیانات دیے انہوں نے سخت بیانات دیے ہیں، انہوں نے فوج کے حوالے سے، ادارے کے حوالے سے، اور یہ ساری چیزیں انہوں نے بتائیں۔ تو یہ میں نے آپ کو 218 منٹ کے جو دلائل ہیں ان کا مختصر احوال، مختصر مگر جامع حوالہ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ آج فیصلہ کیا آتا ہے، 11 بجے فیصلہ سنایا جا رہا ہے، 11 بجے فیصلہ آتا ہے، اس کے بعد آتا ہے وہ تو آپ دیکھتے ہیں، جو ٹائم آئے گا تو اس وقت دیکھیں گے۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں، اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔